माँ ने 12 साल के बेटे को स्कूल के लिए तैयार किया। नाश्ता करने के बाद उसका लंच उसके बैग में डाला, जो एक जूस, पराठा और ऑमलेट पे मुश्तमिल था। बच्चे ने बैग उठाया और माँ ने ज़मीन पे बैठकर उसको सीने से लगाकर प्यार किया। उसने माँ के कान में हल्के से कहा, मम्मा आज मैं लेट आऊँगा। वो क्यों मेरे चंदा? माँ ने वारी जाते उसके चेहरे पे बोसा देते हुए मुस्कुरा कर पूछा, मम्मा मैंने आज खुदा को ढूंढना है, इसलिए मैं देर से आऊँगा। मेरे जिगर के टोटे, खुदा को तुम कैसे ढूंढोगे? वो तो नज़र नहीं आता ना। माँ ने शफकत से अपने मासूम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और दौड़कर बाहर गेट की तरफ चला गया और उसे भागते हुए देखती माँ मुस्कुरा दी। स्कूल से वापसी के बाद बच्चे ने एक बेंच पे एक गरीब बूढ़ी अम्मा जी को देखा जो परेशान बैठी हुई थी। भूख और गुर्बत उसके चेहरे पर ऐयां थी। 12 साल का बच्चा उसके पास बेंच पे बैठ गया और अपना नाश्ता निकाल लिया। उस बूढ़ी मिस्कीन अम्मा जी ने तरसती हुई निगाहों से रोटी की तरफ देखा और अपना मुंह दूसरी तरफ करके भूख छुपाने लगी। 12 साल के मासूम नौनिहाल ने पराठे को हाथ में पकड़ा और कुछ सोचा। फिर उसने पराठा और ऑमलेट बढ़ाकर बूढ़ी मिस्कीन लाचार और गरीब अम्मा जी की तरफ बढ़ा दी। डूबते को तिनके का सहारा बूढ़ी अम्मा जी ने मुस्कुराकर वो कबूल कर लिया। उसके बाद 12 साल के मासूम फरिश्तानुमा बच्चे ने बैग में हाथ डाला और हंसते मुस्कुराते हुए जूस की बोतल बैग से बरामद कर ली। जैसे अलादीन के चिराग से जिन बरामद होता था। उसने नन्हे हाथों से पूरा जोर लगाकर जूस का ढक्कन खोला और बढ़ाकर उस मिस्कीन औरत को मुस्कुराते हुए देखा। बूढ़ी औरत भूखी भी थी और प्यास की सताई हुई भी। उसने एक ही सांस में सारा जूस पी लिया। खाना खाते बूढ़ी अम्मा बच्चे को देखती और बच्चा बूढ़ी को, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। खाना खत्म करने के बाद बच्चे ने अपना बैग उठाया और घर की तरफ चलता बना। घर पहुंचकर दरवाजे पे घंटी बजी तो माँ ने मुस्कुराकर उसको बाहों में भर लिया। माँ ने उसके गाल पे प्यार किया और पूछा, मेरे लाल को आज खुदा मिला कि नहीं? हाँ मम्मा, खुदा एक औरत है, वो बहुत अच्छी है और जब वो मुस्कुराती है तो आपकी तरह लगती है, बल्कि खुदा की मुस्कुराहट तो आपसे भी ज़्यादा प्यारी है। खुदा एक बूढ़ी औरत है। दूसरा सीन, बूढ़ी अम्मा जी पराठा अंडा खाकर बेंच से उठी और अपनी राह ली। चलते चलते बूढ़ी अम्मा काफ़ी थक गई थी तो वो एक जगह बेंच पर बैठ गई जहां मज़ीद एक औरत बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा काफ़ी खुश थी और मुस्कुरा रही थी। आप कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही हैं। पहले से मौजूद औरत ने बूढ़ी अम्मा से पूछा। हाँ, मैं आज काफ़ी खुश हूँ। पता है, आज मैंने खुदा के साथ मिलकर बहुत अच्छा लंच किया है। तुम्हें पता है, खुदा दरअसल एक मासूम बच्चा है, बहुत ही प्यारा और छोटा सा,
मेरी तौक़ुआत से भी छोटा बच्चा इतना मेहरबान, खुदा एक बहुत प्यारा बच्चा है। तीसरा सीन क़यामत का मंज़र है, लोग इकट्ठे हैं। आकाए दो जहां रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं अपनी उम्मत की शफात के लिए। इसी दौरान अल्लाह एक इंसान को बुलाएगा और उससे शिकवा करेगा। ये सारा मंज़र आकाए दो जहां रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। मैं हाजतमंद था, तुमने मेरी हाजत पूरी नहीं की। वो इंसान कहेगा, या अल्लाह, आपकी इबादत या भूख या हाजत मैं कैसे पूरी कर सकता था? आपको कहाँ ढूंढता? आप तो खुद हाजत पूरी करने वाली ज़ात हैं। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तू उसकी इयादत करता तो मुझे वहाँ पाता। मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, तू उसको खाना खिलाता तो तू मुझे वहाँ पाता। मेरा फ़लाँ बंदा हाजतमंद था, तुमने उसकी हाजत पूरी की होती तो तुम मुझे उसके पास पाते। तुमने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। मैं तुमसे बड़ा नाराज़ हूँ। इस बारे में ज़रूर सोचें कि आपका रवैया कैसा है दूसरों के साथ उनकी ज़रूरत के वक्त। मज़ा तब है जब आप खुद मजबूर होकर भी किसी की मदद करें। मूसा अलैहिस्सलाम रवाना होते हैं कोह तूर की जानिब। रास्ते में एक चरवाहे को देखते हैं और उसकी आवाज़ सुनते हैं। चरवाहा कह रहा होता है कि अल्लाह पाक, तू मेरे सामने आता तो मैं तेरे सर में तेल लगाता, मैं तेरे बाल बनाता, मैं तेरे चेहरे को धोता और तुम्हें बड़ा प्यारा रखता। ये सुन्नत था कि जलाली पैगंबर गुस्से में आ गए, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो है वो सिफ़त थी, जलाल में आना। उन्होंने चरवाहे को बड़ी बुरे तरीके से डांट दिया कि अल्लाह के बारे में क्या तुम बातें कर रहे हो कि तेल लगाता, बाल बनाता, चुटियाँ बनाता। बहरहाल वो चरवाहा डर गया, सहम गया, चुप कर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पर पहुँचते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि मूसा, तुमने मेरे बंदे को क्यों डांटा? तो मूसा ने फरमाया कि वो ये कह रहा था कि मैं आपके सर में तेल लगाता, मैं आपके बाल बनाता, मैं आपकी चुटियाँ बनाता, तो ये बातें ठीक थीं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा, मेरे बारे में वो यही गुमान करता है कि मेरे बाल होंगे, मेरे सर में तेल लगेगा, मेरी चुटियाँ बनेगी। मुझे बड़ा पसंद आ रहा था वो अंदाज़, मुझे तारीफ़ बड़ी पसंद आ रही थी, मैं बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था उसकी तारीफ़ से, लेकिन तुमने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ज़हन में रखें कि वो गुमान का नाम है। जिस किस्म का गुमान करेंगे वो तकरीबन पूरा हो जाता है। तो हुस्न ज़न रखें, अच्छा गुमान रखें, अपने अल्फाज में तारीफ़ करें। अरबी में कर सकते हैं, अरबी में करें, उर्दू में कर सकते हैं, उर्दू में करें, पंजाबी में कर सकते हैं, पंजाबी में करें, पश्तो में कर सकते हैं, पश्तो में करें। ये जो है वो उसको सारी ज़ुबानें आती हैं। तो ये गुमान का नाम है और आपने अच्छा गुमान रखना है। तारीख़ है आज 2 दिसंबर 2025 और दिन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ पे जो है वो बहुत अहमियत अख्तियार करने वाला है, क्योंकि आने वाले जो घंटे हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होंगे। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन ख़बरें रखनी हैं और एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले लाजमी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोगों का हाथ कंबल में है, रज़ाई में है, बिल्कुल एंजॉय करें, कंबल और रज़ाई एंजॉय करें। हाथ में चाय का कप है तो नीचे रखें प्लीज़, कॉफ़ी है तो वो भी नीचे रखें, और थोड़ा सा पहले बाएं तरफ मुंह करके
یہ احتجاج، یہ لیلا ہے، اردلی ہے، فارم 47 کا چپڑاسی ہے، اس نے کہا کہ میں جاپان میں گیا تو یہ ہو رہا تھا، اور ہم سب مل کر، یعنی اس معاملے میں آپ کا 1 منٹ کے لیے لیڈر ہوں، اور آپ نے میرے پیچھے اس نظام پہ، اس نظام کو لانے والوں پہ، اس نظام کے ہدایت کاروں پہ، 78 سال سے ٹھگ بازی پہ تھو 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 یہ کر دینا ہے، کیونکہ ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا کچھ، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روکتے تو دل میں اسے برا کہیں، تو یہ دل میں برا کہنے والی بات ہے، آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا، بھی گڈ ڈالا نہیں آئے گا، اور اگر وہ آئے گا تو میرے پاس آئے گا، مجھے اٹھائے گا، آپ لوگ گھروں میں محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد ریکویسٹ ہے کہ جو ہے نا، ہم نے انشاءاللہ تعالی دسمبر میں 2 لاکھ سبسکرائبرز کا جو ہے نا وہ مائل سٹون رکھا ہے، اور اس میں اسباب کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنے ذمے لیں، کم از کم 8 10 لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کو جو ہے وہ پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، تب یوٹیوب ریکمینڈ کرتا ہے دوسرے لوگوں تک ویڈیوز کو، تو ویوز جو ہے وہ آپ نے لازمی دینے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ میٹرک پاس ہیں، یہ الو کے پٹھے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ بدعنوان ہیں، جہاں پہ موروثیت ہے۔ اب میں ایسا نظام لاؤں گا جو پی ایچ ڈی لوگ چلائیں گے، اور میں پی ایچ ڈی لوگوں پر مشتمل ایک حکومت بناؤں گا، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ مجھے اللہ پاک نے دی ہے۔ اب پی ایچ ڈی اس نظام کو جو ہے نا وہ بہتر چلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے تو 1450 سال پہلے دیکھا کہ کسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل لوگ نہیں تھے، کسی مدرسے کے، کسی کالج کے فارغ التحصیل نہیں تھے، نیت اچھی تھی، دیانتدار تھے اور دیندار تھے، انہوں نے بہترین نظام چلایا اور 2 سلطنتوں کو، سپر طاقتوں کو الٹ دیا۔ بہرحال اب جنرل عاصم منیر صاحب، ہم تو سنتے تھے کہ جو جنرل ہیں یا کاکول اکیڈمی کی جو شرط ہے وہ ایف اے ہے یا ایف ایس سی ہے، بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ پی ایچ ڈی لوگوں سے نظام چلائیں گے، اور جو انہوں نے اہم دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، یہ انہوں نے سیکیورٹی ورکشاپ میں دعویٰ کیا ہے۔ حبیب اکرم صاحب بہت متوازن اور بہت جو ہے زبردست صحافی ہیں، آپ ان کو جانتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حکومت جانے کی جو نشانیاں ہوتی ہیں تو وہ تقریباً پوری ہو گئی ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کا جو پہلا پھڈا تھا وہ کہاں پڑا تھا؟ وہ پڑا تھا لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو جب ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، حالانکہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، لیکن آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کر کے ان کو تعینات کر دیا، اور عمران خان چاہتے تھے کہ فیض حمید ابھی کیری کریں، یہاں سے پہلا معاملہ خراب ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو حبیب اکرم صاحب کی بات میں وزن ہے۔ اس کے بعد جو اگلا انکشاف ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید، اسی یعنی پہلی خبر سے اس کو ریلیٹ کریں کہ جنرل فیض حمید کے جو نجی محفلوں میں کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے وہی کچھ کیا ہے جو پہلے سارے ڈی جی آئی ایس آئی کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں، ان کے بھائی ہو گئے، ان کے گھر والے ہو گئے، وہ یہ سارا کچھ۔ تو اصل میں جو ان کا قصور ہے وہ یہ کہ عمران خان نے عاصم منیر کو ہٹایا اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا، اور یہ جنرل عاصم کو بہت برا لگا، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے 3 سال یاد رکھے جائیں گے بدلے کے طور پہ، انتقام کے طور پہ، تو یہ فیض حمید سے وہ بدلہ لیا جا رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن کی بڑی بات ہو رہی ہے، میاں اشفاق علی، ان پہ شک بھی کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، علی اشفاق یہ وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی یہ جو حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میاں علی اشفاق کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ اگلی جو انہوں نے اہم بات کی ہے وہ اہم بات یہ کی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ حکومت کے حق میں اچھا نہیں ہوگا،
کیونکہ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ تھی، اگر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی موجود ہوتے نا پھر تو چلیں، وہ انچارج ہیں وہ بھی چلے گئے، وہ دفتر ہی ختم ہو گیا، وہ سیکٹریٹ جو ہے نا سیکٹریٹ ہی ختم ہو گیا، اور کوئی بھی جو ہے نا چین آف کمانڈ ڈسٹرب ہو گئی تو یہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ کہا ہے میاں علی اشفاق نے۔ آخری خبر امپورٹنٹ خبر ہے، بنجمن نیتن یاہو نئے ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنے ہیں، ہم ان کی حفاظت کے لیے غزہ بھی جائیں گے انشاءاللہ، ان کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں گے۔ انہوں نے بہت زیادہ وہ ہیں اس میں جی کرپشن کے الزامات میں کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو، ایک تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے غزہ میں کیا کیا، لوٹ مار بھی بہت لوٹ مار کی، اور اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں بنجمن نیتن یاہو کے خلاف۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب انہوں نے پاکستان سے، یعنی شکر ہے کچھ لوگوں نے پاکستان سے بھی سیکھا، وہ یہ سیکھا بجائے الزامات کے جواب دینے کے، بجائے عدالتوں میں اپنا کیس لڑنے کے، انہوں نے فیلڈ مارشل کا راستہ جو ہے نا چنا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر مجھے معاف کر دیں، سمپل، کیونکہ وہ اختیار ہوتا ہے وہاں بھی صدر کے پاس۔ تو انہوں نے مقدمے جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ ساری زندگی کے لیے استثناء امیونٹی دے دی جائے، تاکہ میں نے جو کچھ پہلے کیا، جو آئندہ کروں گا، کوئی مجھے پوچھ نہ سکے۔ تو یہاں پہ بہت یارانہ لگتا ہے، یعنی بنجمن نیتن یاہو نے بھی استثناء مانگ لیا ہے۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی منگل، آج ملاقات کا دن ہے ایک بار پھر عمران خان کی بہنوں کا اپنے بھائی کے ساتھ، کیونکہ عمران خان کے بارے میں میرا خیال ہے کوئی 20 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں کہ عمران خان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، باہر کے کسی بندے نے عمران خان کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، تو مختلف جو ہے وہ ریومرز یا افواہوں نے جنم لیا۔ افغان میڈیا نے بھی خبر جاری کی بڑی خطرناک، انڈین میڈیا نے بھی خبر جاری کی بڑی خطرناک ان کی صحت کے متعلق۔ تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی مختلف جو ہے وہ افواہیں وہ پھیل رہی ہیں عمران خان کی جو ہے وہ صحت کو لے کے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے کہ اگر 24 گھنٹے سے زیادہ یا 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کو قید تنہائی میں رکھا جائے تو یہ مینٹل ٹارچر ہے، یہ اقوام متحدہ کہتا ہے۔ تو آج عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے۔ سہیل آفریدی نے تمام پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جایا جائے گا، وہاں پہ احتجاج کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ اڈیالہ جیل روانہ ہوں گے یہ سارے۔ لیکن سہیل خان آفریدی اڈیالہ جیل نہیں جا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی، اگر لاٹھی چارج ہوتا ہے تو 4 بجے موٹر وے بند کیا جائے گا اور جی ٹی روڈ بھی بند کیا جائے گا، اور حکومت نے مصدقہ ذرائع کے مطابق پوری تیاری کر لی ہے گورنر راج کی۔ آج کے پی کے میں گورنر راج لگ سکتا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑا ٹوسٹ آیا ہے، ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے گورنر راج لگانا ہے تو فیصل کریم کنڈی کو چینج کر دیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو نام آئے ہیں وہ آفتاب شیرپاؤ پہلے نمبر پہ ہیں، اس کے علاوہ پرویز خٹک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا میر حیدر خان ہوتی ہیں اے این پی کے، اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان ہیں، یہ جو ہے نا ایف سی کے آئی جی بھی رہ چکے ہیں۔ تو ان کے نام، ایک اور لیفٹیننٹ جنرل ہیں کوئی ربانی، ان کے نام آ رہے ہیں کہ یہ گورنر جو ہے وہ لگائے جائیں گے اور ان کے ذریعے اب صوبہ چلایا جائے گا۔ تو سہیل آفریدی وہ اڈیالہ آج نہیں آئیں گے، وہ پشاور میں رہیں گے، کیونکہ معاملات آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا رات سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے تو وہ اپنے طور پہ اقدامات کر رہی ہے، یعنی اپنے طور پہ وہ سہیل آفریدی سے جو ہے نا وہ ہدایات نہیں لے رہی، یعنی رات سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی از نو مور، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ بیوروکریسی، جب گورنر راج لگتا ہے تو بیوروکریسی جو ہے نا وہ چلاتی ہے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اے سی وغیرہ، گورنر تو اوپر بیٹھتا ہے، وزیر ہوتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال آج کے پی کے میں
जो है वो PTI की हुकूमत का आखिरी दिन हो सकता है। सुहेल आफरीदी को हटाया जा सकता है। और फिर आज मुश्तरका इजलास भी है, कौमी असम्बली का और सेनेट का मुश्तरका इजलास है। उधर गवर्नर राज जो है ना समरी मूव होगी, गवर्नर राज लगेगा, उधर इजलास में उसकी मंजूरी दे दी जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट में मंजूरी ज़रूरी है। तो आज का दिन वो कई लिहाज से बड़ा यादगार होने वाला है, और कई लिहाज से या तो इमरान खान की मुलाकात हो जाएगी और पैगाम आ जाएगा, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, या मुलाकात नहीं होगी, एहतजाज होगा, लाठी चार्ज होगा, रोड बंद होंगे, और सुहेल आफरीदी की हुकूमत जो है वो तकरीबन सारे सहाफ़ी कह रहे हैं कि आज जो है वो सुहेल आफरीदी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि अलमिया ये है कि 4 सूबों में वाहिद हुकूमत है जो अवाम की हुकूमत है, वाहिद हुकूमत है जिसको लोगों ने जो है ना वोट दिया। और मज़े की बात है, सड़कों के लिए वोट नहीं दिया, तरक्की के लिए वोट नहीं दिया। वैसे भी हमारे पठान भाई अपनी रोज़ी पैदा कर लेते हैं खुद, चाहे जिस तरीके से भी करें। उन्होंने वोट डाला था कि इमरान खान को बाहर निकालें, इमरान खान को रिहा करवाएं, इसलिए वोट पड़ा था। तो 4 सूबों में एक जो है वो मुंतखब हुकूमत है जो आज तकरीबन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तरीका बताया जा रहा है, बड़े बड़े जो हैं पंडित हैं, कि जनरल आसिम मुनीर से अगर बचना है तो उसका एक तरीका है। अब असल में बचने की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि सिक्योरिटी वर्कशॉप में उन्होंने सारा मलबा डाला सियासतदानों पे। 5300 जो है ना वो अरब की करप्शन हो गई, मेशत बुरी है, काबीना में करप्ट हैं, मोरूसियत है, जरदारी और नवाज शरीफ के ग़ुलाम हैं। इन्होंने पलट कर कहा कि जी सारा कुछ तो आपके पास है, इंचार्ज तो आप हैं, आपकी ख्वाहिशात ही ख़त्म नहीं हो रही। कभी आप परिस्तान मांगते हैं, कभी आप कोकाफ मांगते हैं, कभी आप कोहिनूर का हीरा मांगते हैं, तो हम क्या करें? आपकी ख्वाहिशात पूरी कर कर के हमारी कमर जो है वो दोहरी हो गई है। तो जो ज़्यादा तजर्बाकार लोग हैं, तजिए नगार हैं, वो कहते हैं कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास एक रास्ता है, और जनरल आसिम मुनीर से बचने का एक रास्ता है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने GHQ छोड़ने से भी इनकार किया है, आर्मी हाउस छोड़ने से भी इनकार किया है। रास्ता ये है कि ये चुप करके ये इमरान खान की बैत कर लें, ये अडयाला जाएं, ये किसी भी थर्ड पर्सन के ज़रिए रब्ता करें, ये इमरान खान से रब्ता कर लें। और कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है, कौम आसिम मुनीर के पीछे नहीं खड़ी। ये इनके पास वाहिद रास्ता है, वाहिद रास्ता कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो घर चले जाएं, नया आर्मी चीफ आ जाए, नया जो है ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आ जाए। आसिम मुनीर साहब ने 3 साल में जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन वो कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से हैं, और अब वो PhDों की जो है वो हुकूमत बनाएंगे। बहरहाल बड़े बड़े जो सियासी पंडित हैं वो कहते हैं कि नून लीग के पास अब एक ही रास्ता बचा है, पीपल्स पार्टी के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो इमरान खान से माफ़ी मांग लें और इमरान खान से हाथ मिला लें, और इमरान खान भी वक्त की नज़ाकत को देखें, और 1 पॉइंट एजेंडा कि आसिम मुनीर से जो है ना वो लोगों की और पाकिस्तान की जान छुड़ाएं, ये 1 पॉइंट एजेंडा हो, बाकी बाद में जो है वो देखा जाएगा। क्योंकि कल आदम नदीर तारड़ क्या कहते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है आदम नदीर तारड़ वो नाक का बाल हैं, ये पूरा ख़ानदान तारड़ों का, नवाज शरीफ का। ये कहते हैं सेनेट में कि हम चाहते हैं इक़्तिदार के बाद सीधा जेल जाना, ये सिस्टम ख़त्म हो। बात पे गौर करें, अब याद आ गया, हम ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं कि उधर आप इक़्तिदार से उतरें, उधर आप कोट लखपत, उधर आप अडयाला जेल। क्योंकि कुछ सूंघ तो नहीं लिया, आदम नदीर तारड़ ने कुछ सूंघ तो नहीं लिया, हुकूमत ने कुछ सूंघ तो नहीं लिया। और फिर मज़े की बात यह है, अंसार अब्बासी, तलत हुसैन, आसमा शिराजी, अबसार आलम, मुनीफ फारूक, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। ये हुकूमत पे बरस रहे हैं कि सारी गलती हुकूमत की है, हुकूमत ने ये लटकाया। यानी बात जहाँ तक पहुँच गई कि जब नोटिफिकेशन होना था तो इंतहाई फजूल दौरे पर जो है ना वो शहबाज शरीफ बहरीन चले गए, ना हमारा बहरीन से कुछ लेना देना ना कुछ, अच्छा ठीक है चले गए।
پھر کیا کیا، پھر بحرین سے جو ہے وہ لندن چلے گئے، وہی ان کا جو بہانہ ہے بیماری، چیک اپ، اچھا وہاں پہ قیام بڑھا دیا۔ پھر رات کو کیا تماشا ہوا، رات کو یہ تماشا ہوا کہ لندن سے آتے ہوئے جہاز کا رخ وہ لاہور کی طرف موڑ دیا گیا بجائے اسلام آباد کے، جہاز لاہور لینڈ کر گیا۔ پھر ایک اور بریکنگ جو ہے نا وہ نیوز آئی، وہ یہ کہ ایئرپورٹ پہ کوئی موجود تھے، فرشتے موجود تھے ایئرپورٹ پہ، اور آدھا گھنٹہ انہوں نے ریٹین کیا شہباز شریف کو، آدھا گھنٹہ وہاں پہ بات چیت ہوئی، یعنی جو پیغام تھا، دینا تھا، لینا تھا، جو کچھ پہنچانا تھا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آدھا گھنٹہ انہیں ایئرپورٹ پہ روکا گیا، بعض لوگوں نے حراست کا لفظ استعمال کیا کہ وہاں پہ ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی رہائش گاہ پہ روانہ ہوئے۔ آج ان کی نواز شریف سے ملاقات ہے، اور پھر آپ کا نام نواز شریف ہو اور آپ اڑتا ہوا تیر نہ لیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کا نام نواز شریف ہو اور آپ بم کو لات نہ ماریں، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ فوج کہتی ہے کہ ان کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، باجوہ کو گرفتار کریں، ظہیر الاسلام کو گرفتار کریں، جنرل رضوان کو گرفتار کریں، یعنی ان کی فرمائشیں، ثاقب نثار کو گرفتار کریں اور آصف سعید کھوسہ کو گرفتار کریں، عمر عطا بندیال کو گرفتار کر، یہ جو ہے نا فوج کہتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہشیں پوری کر کے ہماری کمر توڑی ہو گئی ہے، ہم عوام کے پاس بھی نہیں جا سکیں گے۔ بہرحال یہ آج جو ہے بہت کچھ واضح ہو جائے گا اور نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن، لیکن ایک پاؤ دودھ میں تقریباً 1.5 پاؤ مینگنے ڈال دی ہیں نون لیگ نے۔ عاصم منیر صاحب نے جو 1 پاؤ دودھ پینا ہے نا، اس میں 1.5 پاؤ مینگنے ہیں۔ اب وہ مینگنے نکالتے پھر انہیں دودھ پینا پڑے گا۔ پھر یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ آسمہ شیرازی سرکاری حاجن جیسی جو ہے نا وہ صحافی، وہ بھی نون لیگ پہ برس پڑی ہے کہ جی انہوں نے کام خراب کیا ہے۔ ادھر اعظم نذیر تارڑ کے بیان کو یاد کریں کہ جی اقتدار سے نکل کے جیل میں جانے والا سسٹم ختم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، آپ کہتے ہیں ویڈیو آپ لمبی کرتے ہیں، چلے آپ لوگ نہ دیکھیں، بڑی مہربانی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ یہاں پہ پریورٹی پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ پریورٹی ذات ہے، طاقت، عہدہ، دولت، یہ یعنی پریورٹی ہے۔ میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ کل دیکھا ہے، وہ کل یا پرسوں ابراہیم، کتنا خوبصورت بچہ جو گٹر میں گرا ہے، گٹر میں، کراچی میں، اور اس کی ماں کی چیخیں سنی ہیں۔ میں پنڈی میں بیٹھ کے، وہ کراچی تھا اور وہ چیخیں سن رہا تھا۔ کتنے سال سے پیپلز پارٹی کی، یار بچے کا مرنا، پھول جیسا بچہ، وہ لازمی دیکھیں گوگل پہ، ابراہیم بڑا وائرل ہے، وہ کتنا پیارا بچہ ہے، اور پھر گٹر میں گر کے مرنا، یہ تو چلے اللہ پاک بے نیاز ہے، موت 18 گھنٹے بعد حکومت نے نہیں نکالا، ایک سینٹری ورکر نے نکالا ہے۔ ان کی جو پریورٹی یہ ہے، یاد ہے فرات کے کنارے پر اگر بھوکا پیاسا کتا مر گیا، وہ تو پی ایچ ڈی نہیں تھے، وہ تو ایم فل نہیں تھے، اس کا ذمہ دار خطاب کا بیٹا ہوگا۔ بہرحال یہاں پہ یہ ساری سیٹنگ ہو رہی ہے۔ رات کو ایئرپورٹ بھی معاملہ ہوا ہے، کیونکہ 3 دن ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کا کوئی آئینی، کوئی قانونی سربراہ نہیں ہے۔ ہاں بدماشی ہے، نہ جی ایچ کیو، حالانکہ آپ عاصم منیر اجنبی ہیں جی ایچ کیو کے لیے، آپ کو کبھی جی ایچ کیو جانا پڑے نا، آپ کو لگ پتہ جائے۔ میں زندگی میں 2 دفعہ گیا ہوں جی ایچ کیو میں، کس طرح داخل ہوتے ہیں، یعنی آج آپ لیفٹیننٹ جنرل ہیں نا، اور آج آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ اگلے دن آتے ہیں، اگلے دن
آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جس میں آپ سلوٹ سے جاتے تھے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے گیٹ پہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کے ساتھ، اور عام بندہ میرے جیسا تو وہ تو اجنبی ہے۔ 3 دن ہو گئے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نہیں ہے، آرمی چیف نہیں ہے، اسٹریٹجک کمانڈ کا سربراہ نہیں ہے، چیف آف ڈیفینس فورسز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے، اور کل تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے، انہوں نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے یعنی کیجول ڈریس میں ملاقات کی ہے، وردی نہیں تھی ان کی، یعنی سمپل انہوں نے پینٹ شرٹ اور کوٹ پینٹ، ٹائی بھی نہیں تھی۔ یہ تصویر بڑی معنی خیز تھی۔ ملاقات حالانکہ جی ایچ کیو میں ہوئی ہے، ملاقات جی ایچ کیو میں ہوئی ہے، اپنے آفس میں ہوئی ہے، یونیفارم نہیں تھا، کیونکہ ایکچولی وہ 3 دن ہو گئے ان کو ریٹائر ہوئے، لیکن وہ سے نقوی بھڑک اٹھیں کہ کون سا نوٹیفکیشن، اب کون عدالت جائے؟ اچھا اگر عدالت چلا بھی جائے تو عدالت میں کون ہے؟ یحییٰ افریدی اور امین الدین خان۔ کھلا سمپل کیس ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے، جس طرح ہر کوئی ہوتا ہے ریٹائر، واپڈا سے، اسکول سے، کہیں سے، وہ بھی ریٹائر ہو گئے، لیکن وہ ہیں، آج ان کا 3را دن ہے ریٹائرمنٹ کا، لیکن وہ جی ایچ کیو میں موجود ہیں، وہ آرمی ہاؤس میں موجود ہیں، وہ عہدے پہ موجود ہیں۔ اور یہاں پہ آپ مکروہ چہرہ دیکھیں نون لیگ کا، نون لیگ کیا ڈرامے کر رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹارگٹ آپ کو دیا ہے اسباب 2 لاکھ کا، اور وہ دسمبر میں۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔